یا علی یا علی یا علی۔ اور نبی نے کیا بھی یہی کہ میدان مباہلہ میں ابناءنا میں سید شباب اہل الجنہ، انفسنا میں مولا کائنات اور نساءنا میں شہزادی اولیاء کو لے کر میدان مباہلہ میں پہنچے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد یہاں پر موجود ہیں، مجھے شاید کی زیادہ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر چند جملے ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ میدان مباہلہ میں اہل بیت کے جانے کا فیض و فائدہ یہ ہوا کہ منکرین قرآن کو، منکرین نبوت کو، منکرین رسالت کو، منکرین امامت کو شکست تسلیم کرنا پڑی۔ لہذا تب سے قانون بن گیا، اصول بن گیا کہ بغیر آل محمد کے، بغیر آل محمد سے وابستہ ہوئے نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی عمل ہے۔ غور کریے آپ حضرات، اور جگہ جگہ پیغمبر اسلام نے اہل بیت کو پیش کیا کہ دیکھو اہل بیت کے بغیر نہ کوئی عمل کام آئے گا، نہ کوئی عبادت کام آئے گی۔ میں نے کل بھی یہاں ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ اہل بیت کو چھوڑ دینے سے اہل بیت کا نقصان نہیں ہے، بلکہ چھوڑ دینے والے کا نقصان ہے، اور اہل بیت کو ماننے سے اہل بیت کا فائدہ نہیں ہے، ماننے والے کا فائدہ۔ اگر کوئی ان کو چھوڑ دے تو ان کی طہارت پر، ان کی عصمت پر، ان کی امامت پر، ان کی نبوت پر، ان کی رسالت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جیسے کوئی اللہ کو چھوڑ دے مگر وہ خالق رہے گا، رازق رہے گا، اسے سجدہ کرے گا، وہ معبود رہے گا، وہ رازق رہے گا، ویسے ہی کوئی نہ مانے یا نہ مانے، یہ صاحب طہارت رہیں گے، یہ صاحب عصمت رہیں گے، یہ صاحب امامت رہیں گے۔ اور جب لوگوں نے ان کے دامن کو چھوڑا تو نتیجہ کیا ہوا کہ نبی کے جانے کے بعد، نبی کے دنیا سے گزر جانے کے بعد مولا کائنات اپنے ہاتھوں پر قرآن کو لے کر نکلے اور اعلان کیا کہ آؤ مسلمانوں آؤ، تم نے مجھ سے رشتہ توڑا تو توڑا، تم نے مجھ سے ناتا توڑا تو توڑا، تم نے میرے دامن کو چھوڑا تو چھوڑا، مگر یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن ہے جس کو میں نے مطابق تفصیل جمع کیا ہے، اس قرآن کو میرے ہاتھوں سے لے لو۔ دیکھیے یہ تاریخ کا سچا واقعہ ہے، شاہد واقعہ ہے، کوئی یہ جھوٹا واقعہ نہیں ہے، کھڑا ہوا واقعہ نہیں ہے کہ مولا کائنات نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اپنے ہاتھوں پر قرآن کو لے کر نکلے اور اعلان کیا کہ آؤ مسلمانوں آؤ۔ میں نے اس قرآن کو مطابق تفصیل جمع کیا ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے، کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی آیت رات میں نازل ہوئی، کون سی آیت بلندی پہ نازل ہوئی، کون سی آیت پستی میں نازل ہوئی، کون سی آیت محکم ہے، کون سی آیت متشابہ ہے۔ مگر مزاج دنیا یہ تھا کہ ہم یہ قرآن علی کے ہاتھ سے نہ لیں گے، ہم یہ سورے علی کے ہاتھ سے نہ لیں گے، ہم یہ آیتیں علی کے ہاتھ سے نہ لیں گے۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں اور آپ سوچیں تو قرآن اللہ کا تھا، ہاتھ علی کا تھا، علی کا تھا، شریعت اللہ کی تھی، ہاتھ علی کا تھا، بہتر اللہ کی تھی، ہاتھ علی کا تھا، پیغام اللہ کا تھا، ہاتھ علی کا تھا، آیتیں اللہ کی تھی، ہاتھ علی کا تھا۔ مگر مزاج دنیا یہ تھا ہم یہ سورے، ہم یہ آیتیں، ہم یہ قرآن علی کے ہاتھ سے نہ لیں گے، تو شاید اسی لیے اللہ نے علی کو قسیم نار والجنا بنایا۔ ماشاءاللہ مولائی مجمع ہے، اب تو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، شاید اسی لیے اللہ نے علی کو جنت و جہنم کا بانٹنے والا بنایا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ جانتا تھا کہ قرآن میرا ہوگا، ہاتھ علی کا ہوگا، سورے میرے ہوں گے، ہاتھ علی کا ہوگا، آیتیں میری ہوگی، ہاتھ علی کا ہوگا، شریعت میری ہوگی، ہاتھ علی کا ہوگا، وحدت میری ہوگی، ہاتھ علی کا ہوگا، احکام میرے ہوں گے، ہاتھ علی کا ہوگا۔ مگر یہ مزاج دنیا یہ تھا ہم یہ سورے علی کے ہاتھ سے نہ لیں گے، ہم یہ آیتیں علی کے ہاتھ سے نہ لیں
لیں گے، ہم یہ قرآن علی کے ہاتھ سے نہ لیں گے، جملہ آپ کے حوالے ہے، اسی لیے اللہ نے سب کچھ علی کے حوالے کر دیا۔ بھائی چاہے جیسے سمجھیے گا آپ حضرات، عداوت علی اتنی بڑھ چکی تھی کہ ہم یہ قرآن علی کے ہاتھ سے نہ لیں گے، ہم یہ آیت علی کے ہاتھ سے نہ لیں گے، تو اللہ نے بھی جنت علی کے ہاتھوں میں دے دی کہ تم ہو تو روزے جنت علی کے ہاتھوں سے نہ لیں گے۔ اللہ نے جنت کو علی کے ہاتھوں میں دے دیا کہ تم ہو تو روزے محشر کہنا، جنت علی کے ہاتھوں سے نہیں لیں گے۔ تو علی کے ہاتھ سے قرآن نہ لینے سے علی کے ہاتھ پر اثر نہیں پڑا، علی کی ذات پر اثر نہیں پڑا، بلکہ جنہوں نے ان کے دامن کو چھوڑا ان کی ذات پر اثر پڑا، ان کے خاندان پر اثر پڑا، ان کی نسلوں پر پڑا۔ اگر آپ حضرات غور کریں تو جامع کوثر علی ہی کے ہاتھوں ملے گا، ایوان نجات علی ہی کے ہاتھوں ملے گا، جنت کی چابی علی ہی کے ہاتھوں ملے گی، اور سب سے قیمتی شے جو دامن علی کو چھوڑنے کی وجہ سے گم ہوئی اس چیز کا نام ہے معرفت۔ ذرا غور سے سنیے گا، معرفت، یہ معرفت کسے کہتے ہیں؟ معرفت کے معنی ہے پہچاننا، معرفت کے معنی ہے جاننا، معرفت کے معنی ہے ماننا۔ مثلا ہر مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ہر ایک چلا رہا ہے، دنیا کے ہر کونے سے آواز آ رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ذرا امیر بھائی میری طرف غور سے سنیے گا، بڑے قیمتی جملے ہیں، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں کی خدمت میں۔ ہر ایک چلا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ دیکھیے قائم کے ماننے والے کہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، کیا بات ہے۔ جنہوں نے ان کے دامن کو چھوڑا وہ 1400 سال سے چلا رہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، دکھا دے، دکھا دے۔ بیچارہ کتنا مظلوم مسلمان ہے، 1400 برس سے آج تک اس کو سیدھا راستہ ہی نہیں نظر آیا۔ قائم کے ماننے والے کہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، مگر ہر کوئی چلا رہا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، دکھا دے، دکھا دے۔ مجھے بھی ترس آیا، میں نے کہا پالنے والے تو تو بڑا رحیم ہے، تو تو کریم ہے، تو تو اتنا بڑا رحیم ہے کہ تو نے فرعون جیسے کو جھوٹی خدائی دے دی، تو نے شداد جیسے کو خدائی دے دی، تو نے نمرود جیسے کو حکومت دے دی، تو انہیں 1400 برس ہو گئے چلاتے ہوئے، سیدھا راستہ دکھا دے۔ آواز قدرت آئی، میری غلطی نہیں ہے، میں نے غدیر میں دونوں ہاتھوں پہ دکھایا تھا، مگر یہ کانوں سے بہرے ہو گئے تھے، آنکھوں سے اندھے ہو گئے تھے۔ تو معرفت کے معنی ہے پہچاننا، معرفت کے معنی ہے جاننا، معرفت کے معنی ہے ماننا۔ آپ کسی بھی عالم دین کی کتاب کو اٹھائیے، کسی کا بھی شرعی مسئلہ دیکھ لیجئے، بھائی میری طرح متوجہ رہیے آپ حضرات، آپ ہر ایک کی کتاب اٹھا لیجئے، آپ کو ہر ایک کے یہاں یہ مسئلہ نظر آئے گا کہ اللہ کوئی بھی عبادت اس وقت تک قبول نہیں کرتا ہے جب تک وہ معرفت کے ساتھ نہ ہو۔ بھائی اللہ کوئی بھی سجدہ اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک وہ معرفت کے ساتھ نہ ہو، کوئی بھی رکوع اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک وہ معرفت کے ساتھ نہ ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عبادت، ہر سجدہ، ہر عمل، ہر رکوع اللہ معرفت کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ معرفت کے معنی ہے پہچاننا، مگر عزیزو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ معرفت کے معنی جاننا نہیں ہے، معرفت کے معنی ماننا نہیں ہے، معرفت کے معنی ہے پہچاننا۔ کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، یہ نہیں کہا اللہ نے کہ میں جانا جاؤں یا میں مانا جاؤں، بلکہ آواز قدرت آئی کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں۔ پہچاننے کی شرط ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جس نے ان کو پہچانا وہ سلمان کہلایا، اور جس نے جانا وہ مردان کہلایا۔ سوال پڑھیں آپ
پہچانا وہ سلمان کہلایا۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے کیا ارشاد ہوا کہ جو اپنے زمانے کے امام کو بغیر پہچانے مر جائے وہ ہلاکت کی موت مرتا ہے، جو اللہ کو بغیر پہچانے مر جائے وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ ہر ایک جگہ پہچاننے کی شرط ہے، ہر ایک کے یہاں ہر عبادت میں پہچاننے کی شرط ہے، اللہ کو بھی پہچاننے کی شرط ہے۔ تو پہچاننے کے کچھ ذریعے ہوتے ہیں، کچھ راستے ہوتے ہیں، کچھ وسیلے ہوتے ہیں۔ بھائی کسی نہ کسی چیز سے پہچانی جاتی ہے، ہر شے کسی نہ کسی راستے سے پہچانی جاتی ہے۔ مثلاً ہم اللہ کو کیسے پہچانے؟ اس لیے کہ اللہ یہاں پر آتا نہیں، ہم وہاں پر جاتے نہیں، ہم اللہ کو کیسے پہچانے؟ تو پہچاننے کے کچھ وسیلے ہوتے ہیں، یا تو آنکھوں سے پہچانا جاتا ہے، یا کانوں سے پہچانا جاتا ہے، یا زبان سے پہچانا جاتا ہے، یا سونگ کے پہچانا جاتا ہے، یا چیخ چک کے پہچانا جاتا ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ بھائی کسی نہ کسی طریقے سے پہچانا جاتا ہے۔ اب اللہ نظر آتا نہیں، جو آنکھیں بتائیں کہ اللہ کی آواز آتی نہیں، جو کان بتائیں کہ اللہ کی خوشبو آتی نہیں، جو ناک بتائے کہ اللہ بولتا نہیں، جو زبان بتائے کہ اس کا مطلب قوت سامہ بتاتی نہیں، قوت لامسہ بتاتی نہیں، قوت شامہ بتاتی نہیں، قوت ذائقہ بتاتی نہیں، ہاتھ مدد کرتے نہیں، دل مدد کرتا نہیں، پیر مدد کرتے نہیں، زبان مدد کرتی نہیں، آنکھیں مدد کرتی نہیں، کان مدد کرتے نہیں۔ تو پالنے والے ہم تجھے پہچانے کیسے؟ تو کہا جناب ایک راستہ یہ بچا کہ اللہ یہاں پر آ جائے تو ہم پہچانے کہ اللہ کیا، یا ہم وہاں پر پہنچ جائیں تو ہم پہچانے کہ اللہ کیا۔ کہا صاحب یہ بھی ممکن نہیں، اس لیے کہ اگر اللہ یہاں پر آ جائے تو لامحدود نہ رہے، ہم وہاں پر جائیں تو محدود نہ رہے، وہ یہاں پر آئے تو خالق نہ رہے، ہم وہاں پر جائیں تو مخلوق نہ رہے، وہ یہاں پر آئے تو رازق نہ رہے، ہم وہاں پر جائیں تو مرزوق نہ رہے، وہ یہاں پر آئے تو مسجود نہ رہے، ہم وہاں پر جائیں تو ساجد نہ رہے، وہ یہاں پر آئے تو رازق نہ رہے، ہم وہاں پر جائیں تو مخلوق نہ رہے۔ آنے والے ہم تجھے پہچانے کیسے کہ تیری ذات کیا، تیری صفت کیا، تیری خلاقیت کیا، تیری رضاکیت کیا، تیری حمد کیا، تیری ثنا کیا، تیری تعریف کیا۔ تو آواز قدرت آئی، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ تاریخ کے آئینے میں دیکھنا، ہم نے ایک ہستی ایسی بھی پیدا کی جو دیکھنے میں تمہارا جیسا، ماننے میں ہمارا جیسا، جو دیکھنے میں تمہارا جیسا، ماننے میں ہمارا جیسا۔ بھئی آنکھیں انسانوں جیسی مگر عین اللہ، زبان انسانوں جیسی مگر لسان اللہ، چہرہ انسانوں جیسا مگر وجہ اللہ، کان انسانوں جیسے مگر عظم اللہ، سینہ انسانوں جیسا مگر صدر اللہ، جسم انسانوں جیسا مگر جنب اللہ۔ اسی لیے احتجاج تبریسی نے کہا تھا کہ ایسی ہستی کہ جسے لم ازلی کہتے ہیں، تو معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں۔ چھوڑ دینے سے ان کا نقصان نہیں ہے، چھوڑ دینے والے کا نقصان ہے، اور ان کو ماننے سے ان کا فائدہ نہیں ہے، ماننے والوں کا فائدہ ہے۔ تو اللہ یہاں تک آ نہیں سکتا جو ہم اسے پہچانے کہ اللہ کیا، ہم وہاں پر جا نہیں سکتے جو ہم پہچانے کہ اللہ کیا۔ تو کرے کیسے؟ ہم اللہ کو کیسے پہچانے؟ تو ہمارے علماء نے بڑی آسان مثال دے کر اس بات کو سمجھایا کہ دیکھو آگ اور پانی کا اتصال ہو نہیں سکتا، اگر آگ زیادہ ہو پانی کم ہو تو پانی کو سمو لے گی، یا پانی زیادہ ہو آگ کم ہو تو وہ آگ کو بجھا دے گا، آگ کو راکھ کر دے گا۔ تو کرے کیسے کہ آگ کی حرارت پانی تک کیسے پہنچائیں، پانی تک آگ کی حرارت کیسے پہنچائیں؟ تو کہا دیکھو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، ایک ظرف لو، ایک برتن لو، برتن کے اندر دیکھیے یہ تو ہوتا رہے گا، ماشاءاللہ مومنین آتے رہیں گے اور آپ سنتے رہیے، مجلس ہوتے رہے گی۔ ایک بلند ترین سلوات یہ کہ بڑے قیمتی جملے
سن لے ہمیں عرض کرنا پڑتے ہیں گرمی کا موسم ویسے ہے اور حالانکہ جہاں ذکر علی ہو وہاں جسم کی گرمی محسوس نہیں ہوا کرتی ولایت تو کرے کیسے کہ آگ اور پانی کا اتصال کیسے کریں؟ کہا ایک ظرف لو ایک برتن لو اس برتن کے اندر پانی کو ڈالو اور اس برتن کو آگ کے اوپر رکھ دو اب یہ برتن یہ ظرف آگ کی حرارت لیتا رہے گا پانی کو حرکت دیتا رہے گا جیسے میرا علی رزق ادھر سے لیتا رہے گا ادھر سے دیتا رہے گا ایک برتن لو ایک ظرف لو اس کے اندر پانی ڈالو اس کو برتن کو آگ پر رکھو وہ آگ کی حرکت لیتا رہے گا پانی کو حرکت دیتا رہے گا اب جو بندہ اس برتن کو اس ظرف کو اللہ سمجھے بہت توجہ جو بندہ اس ظرف کو اس برتن کو آگ سمجھے وہ بھی احمق جو پانی سمجھے وہ بھی احمق ویسے ہی اللہ اور بندے کے بیچ میں مولا علی جو علی کو اللہ سمجھے وہ بھی بے وقوف جو بندہ سمجھے وہ بھی بے وقوف ان کو چھوڑ دینے سے میرا موضوع یہ ہے ان کو چھوڑ دینے سے ان کا نقصان نہیں ہے چھوڑ دینے والے کا نقصان ہے اور ان کو ماننے سے ان کا فائدہ نہیں ہے ماننے والے کا فائدہ اللہ اور بندے کے بیچ ساجد اور مسجود کے بیچ خالق اور مخلوق کے بیچ رازق اور مرزوق کے بیچ مولا علی ایک وسیلے کا نام ہے ایک راستے کا نام ہے ایک ذریعے کا نام ہے ایک پہنچانے کے راستے کا نام ہے دیکھیے دنیا نے لاکھ کوشش کر لی مگر مولا علی کی ذات پر مولا علی کی صفت پر کوئی اثر نہیں پڑا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا مگر علی کی فضیلت پر کوئی اثر نہیں پڑا آپ علی کو کہاں تک چھوڑو گے آپ چاہے جتنی حدیثیں چاٹ ڈالیے چاہے جتنی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے اللہ نے ہر جگہ علی علی لکھ دیا بھائی اللہ نے سماوات کو بنایا سماوات کے اطراف میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اللہ نے لوح کو بنایا لوح کے سینے پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اللہ نے کرسی کو بنایا کرسی کے پائے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اللہ نے سورج کو بنایا سورج کے سینے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ماشاءاللہ مولا مجمع ہے اللہ نے چاند کو بنایا چاند کے سینے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اللہ نے زمین کو بنایا زمین کے طبقات میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اللہ نے جبرائیل فرشتے کو بنایا جبرائیل کے پروں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اللہ نے اسرافیل فرشتے کو بنایا اسرافیل کی پیشانی پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ آپ کی خاموشی کی قسم اللہ نے ذوالفقار کو نازل کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ عبد المطلب نے زمزم کا کنواں کھودا اس سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اللہ نے شجر طوبہ کو بنایا ہر پتے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اللہ نے حوروں کو بنایا حوروں کے رخساروں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اللہ نے غلمان کو بنایا غلمان کے سینوں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے 8 دروازوں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اب میں دیکھنا چاہوں گا یہاں سے لے کے باہر تک کا مجمع مجھے کیسے سننا چاہتا ہے میں کہوں گا پالنے والے تو نے ہر جگہ پر چاند سے لے کر سورج تک سورج سے لے کر جبرائیل کے پروں تک جبرائیل کے پروں سے لے کر اسرافیل کی پیشانی تک اسرافیل کی پیشانی سے لے کر جنت کے دروازوں پر یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ کیوں لکھ دیا آواز قدرت آئی کہ یہی لکھنے کے لیے میرا نبی ایک دن کاغذ مانگے گا قلم مانگے گا
مقام ملے گا. تو میں نے بھی سوچ لیا کہ اگر علیم ولی اللہ مٹانا تمہاری خباثت ہے تو لکھنا ہماری لکھنا ہماری عادت ہے. اچھا دیکھیے آپ ماشاءاللہ بچپن سے مجلس سے سنتے ہوئے آئے ہیں. میں تو آپ کے آگے طفل نوخیز ہوں, طالب علم ہوں. آپ نے ہر جگہ مجلسوں میں سنا کہ اللہ نے جنت کے جو دروازے ہیں اس میں کنڈا ہے, ہر وقت اس سے علی علی کی صدا آتی ہے, جو ہر وقت علی علی کہتا رہتا ہے. یہ سوچنے والی بات ہے نا عقل کی بات. میں ایک صاحب کے گھر گیا, میں نے کال بیل دبائی تو مجھے میوزک کی آواز آئی. میں دوسرے صاحب کے گھر گیا, میں نے کال بیل دبائی تو مجھے چڑیا بولنے کی آواز آئی. میں تیسرے صاحب کے گھر گیا, میں نے کال بیل دبائی تو مجھے اللہ اکبر کی آواز آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکان کی گھنٹی مکین کا مزاج بتاتی ہے. مکین کا مزاج بتاتی ہے کہ رہنے والا موسیقی پسند ہے یا رہنے والا اللہ والا ہے. تو اب اللہ نے جنت کے دروازے میں علی علی کی صدا رکھ کے بتایا کہ سوچ سمجھ کے آنا, علی والے رہتے چاند پر علیم ولی اللہ لکھ دیا, سورج پر علیم ولی اللہ لکھ دیا, آسمان کے اطراف میں علیم ولی اللہ لکھ دیا, زمین کے طبقات میں علیم ولی اللہ لکھ دیا, ہر جگہ علیم ولی اللہ لکھ دیا. مگر اللہ نے یہ جہنم کے دروازے پہ کیوں نہیں لکھا؟ کر رہے ہیں آپ. میں کہوں گا پالنے والے جہنم کے بھی دروازے پہ لکھ دیتا تو آواز قدرت آئی. جہنم کے دروازے پر اس لیے نہیں لکھا تاکہ فرشتوں کو دشمن علی کو جہنم پہنچانے میں فرشتوں کو جہنم پہنچانے میں بھائی وہ علیم ولی اللہ سے چڑھتا ہے نا, تو جہاں علیم ولی اللہ پائے وہاں نہ جائے اور جہاں نہ پائے وہاں خود سے چلا جائے. اسی لیے کہا گیا کہ ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے اللہ نے ان کو بنایا. کیوں بنایا؟ اپنی پہچان کے لیے, اپنی شناخت کے لیے. دیکھیے یہ بات میں نے ہر جگہ پڑھی ماشاءاللہ, اور اگر یہاں نہیں پڑھوں گا, اپنوں کے درمیان داد نہیں لوں گا تو مجھے شکوہ رہے گا. ماشاءاللہ میں اب آپ لوگوں نے اس لائق کر دیا ہے. میں نے یہ بات گجرات میں پڑھی, ممبئی میں پڑھی, راجستھان میں پڑھی, پنجاب میں پڑھی, ہر جگہ یہ بات پڑھی. اگر آپ کے درمیان میں نہیں سمجھا پایا اور آپ نے حوصلہ افزائی نہیں کی تو مجھے شکوہ رہے گا. میں نے نہج البلاغہ میں پڑھا, 28ویں متن میں پڑھا کہ اللہ نے سب سے پہلے ان 14 کو بنایا. کیوں بنایا؟ اپنی پہچان کے لیے. وہ آرے مزاج خدا, تو اللہ ہو کر ان 14 کے بغیر ہم تک نہیں آ سکتا. بندے ہو کر ان 14 کے بغیر کچھ تک کیسے تو اللہ ہو کر ان 14 کے بغیر ہم تک نہیں آ سکتا, اور ہم بندے ہو کر ان 14 کے بغیر کچھ تک کیسے آئیں. اللہ نے اپنی پہچان کے لیے سب سے پہلے ان 14 کو بنایا. اب کیسے بنایا؟ تو ایسے بنایا کہ خود محمود تھا, کسی کو محمد بنا دیا, اللہ تھا کسی کو علی بنا دیا, خود فاطر تھا کسی کو فاطمہ بنا دیا, خود محسن تھا کسی کو حسن بنا دیا, خود قدیم الاحسان تھا کسی کو حسین بنا دیا, خود عبادت پسند تھا کسی کو زین العابدین بنا دیا, خود علوم رکھتا تھا کسی کو باقر علوم بنا دیا, خود صدیق پسند تھا کسی کو جعفر صادق بنا دیا, خود کرنے والا کسی کو موسیٰ کاظم بنا دیا, خود ضمانت پسند تھا کسی کو علی رضا بنا دیا, خود تقویٰ پسند تھا کسی کو محمد تقی بنا دیا, خود شرافت پسند تھا کسی کو علی لقی بنا دیا, خود ہیبت رکھتا تھا کسی کو حسن عسکری بنا دیا, خود قیوم تھا کسی کو قائم بنا دیا, خود معجز الما تھا
ان سب کو اعجاز نما بنا دیا. بھائی اللہ نے ان 14 کو بنایا, ان 14 میں 4 محمد بنائے. گھر جا کر گنیے گا, پہلے یہاں پر سنیے گا, پھر تعریف کریے گا, پھر داد دیے گا. اللہ نے ان 14 کو بنایا, ان 14 میں 4 محمد بنائے. پہلا محمد خود محمد, دوسرا محمد محمد باقر, تیسرا محمد محمد تقی, چوتھا محمد میرا پردے والا محمد. جب 4 محمد بنائے تو 4 علی بنائے. پہلا علی خود علی, دوسرا علی زین العابدین علی, تیسرا علی علی رضا علی, چوتھا علی علی نقی علی. جب 4 محمد بنائے, 4 علی بنائے تو 2 حسن بنائے. پہلا حسن خود حسن, دوسرا حسن حسن عسکری. یا بات کو سمیٹ کر یوں کہہ دوں کہ بطول پاک کی نینوں کا چین ایک بنا, یہ بار بار بنے پر حسین ایک بنا. مجھے جو پیغام پہنچانا ہے میں جلدی جلدی پہنچا. اللہ نے ان 14 کو بنایا. کیوں بنایا؟ اپنی پہچان کے لیے. معصوم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمیں بنایا, سب سے پہلے ہمیں اللہ نے بنایا اپنی تعریف کے لیے, اپنی حمد کے لیے. معصوم فرما رہے ہیں, آپ قرآن کی تفسیر پڑھیے, معصوم کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے تسبیح کی, فرشتوں نے تسبیح سیکھی. سب سے پہلے ہم نے رکوع کیا, فرشتوں نے رکوع کیا. سب سے پہلے ہم نے سجدہ کیا, فرشتوں نے سجدہ سیکھا. معصوم فرما رہے اللہ نے سب سے پہلے ہمیں نطق دیا. یہ نطق کسے کہتے ہیں؟ ذرا اس بات کو سمجھیے گا. نطق کہتے ہیں, کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہمارے ذہن میں یہ زبان جو ہے, یہ جو زبان کا لوٹ تھوڑا ہے, گوشت کا لوٹ تھوڑا ہے, اسے نطق نہیں کہتے ہیں. عزیزو اگر آپ سوچیں یہ جانوروں کے بھی منہ میں ہوتا ہے مگر جانور بول نہیں پاتے ہیں. نطق کسے کہتے ہیں؟ نطق اسے کہتے ہیں وہ طاقت جو زبان سے جملے ادا کروائے. جو زبان سے جملے ادا کروائے. معصوم فرمانے سب سے پہلے اللہ نے ہمیں نطق دیا. کیوں دیا؟ اپنی حمد کے لیے, اپنی تعریف کے لیے, اپنی تسبیح کے لیے. یعنی معصوم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تھا مگر کوئی یا اللہ کہنے والا نہیں تھا. سب سے پہلے ہم نے کہا یا اللہ. پوری کائنات میں جو سب سے پہلے یا اللہ کی آواز گونجی تو وہ ہماری گونجی. اور بات کو آسان کر دوں, دیکھیے اللہ تھا مگر کوئی یا اللہ کہنے والا نہیں تھا. چاہے سو کر سنیے یا جاگ کر سنیے گا, بات کو اور آسان کر رہا ہوں. یہاں پر جو بچے بھی سمجھ جائے, اگر یہاں پر ہو, ہمارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا, اس کے ہاتھ بھی ہیں, اس کے پیر بھی ہیں, اس کا سینہ, اس کا دل بھی ہے, اس کا سر بھی ہے, اس کا مکمل جسم ہے مگر اس کا نام نہیں ہے. نام کب ہوگا؟ جب کوئی نام لینے والا ہوگا. نام کب ہوگا؟ جب کوئی نام لینے والا ہوگا. یعنی اللہ تھا مگر کوئی یا اللہ کہنے والا نہیں تھا. معصوم اللہ کے سب سے پہلے ہم نے کہا یا اللہ. اب ذرا گھر جا کر سوچئے, بستروں پر لیٹ کر ذرا دماغ لگائیے کہ اللہ ان کی وجہ سے ہے یا یہ اللہ کی وجہ سے ہے, رازق ان کی وجہ سے ہے یا یہ رازق کی وجہ سے ہے, خالق ان کی وجہ سے ہے یا یہ خالق کی وجہ سے ہے, حی ان کی وجہ سے ہے یا یہ حی کی وجہ سے ہے, رازق ان کی وجہ سے ہے یا یہ رازق کی وجہ سے ہے, خالق ان کی وجہ سے ہے یا یہ خالق کی وجہ سے ہے. آواز قدرت آئی, هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. آواز قدرت آئی کہ اگر یا اللہ تمہاری وجہ سے تو یا علی ہماری وجہ سے. ہو رہا ہے, کچھ بکھری ہوئی آواز نظر آ رہی ہے, اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ایک ہے, ہمارے رہبر ایک ہے, ہمارے امام ایک ہے, ہمارے پنجتن ایک ہے, ہمارے چارتا معصومین ایک ہے. تو نعرے کی آواز بھی اندر سے باہر تک ایک ہونی چاہیے.
کا وہی میں کر رہے گا نعرہ حیدری کی نامی سنتے رہیے آپ حضرات. بس منزل اپنی طرح بڑھ رہی ہے. تو علی کو چھوڑ دینے سے علی کی ذات پر اثر نہیں پڑتا ہے, چھوڑنے والوں پر اثر پڑتا ہے. اور کوئی علی کو مانے تو اس میں علی کا فائدہ نہیں ہے, ماننے والوں کا فائدہ ہے. اس لیے کہ علی علم کا نام ہے, علی علم کا نام ہے, علی علم کا نام ہے. دیکھیے علی علم کے محتاج نہیں ہے, علم علی کا محتاج ہے. لکھنؤ میں پڑھا ہوں میں, ذرا لفظوں کی قدر کریے. علی علم کا نام ہے, علی علم کا نام ہے, علی صداقت کا نام ہے, علی شرافت کا نام ہے, علی طہارت کا نام ہے, علی نجابت کا نام ہے, علی موت کا نام ہے, علی حیات کا نام ہے, علی صدیق کا نام ہے, علی آخر کا نام ہے, علی یعصوب کا نام ہے, علی ابھرتے ہوئے سورج کا نام ہے, علی موت کے محبوب کا نام ہے, علی میدان کارزار میں شمشیر ابدار کا نام ہے, علی کتب الابطال کا نام ہے, علی حبیب الاحباب کا نام ہے, علی صاحب طور کا نام ہے, علی کتاب مسطور کا نام ہے, علی جناب امیر کا نام ہے, علی مولا غدیر کا نام ہے, علی صاحب طور کا نام ہے, علی کتاب مسطور کا نام ہے, علی جناب امیر کا نام ہے, علی مولا غدیر کا نام ہے. ہم کیا کریں, ہم کیا جانے, اللہ نے سب کچھ علی کے حوالے کر دیا. ہم کیا سمجھے, ہم کیا جانے, آخری آدمی تک. علی جس گھر میں آئے وہ بیت اللہ, جس مہینے میں آئے وہ شہر اللہ. جاگیے علی جس مہینے میں آئے وہ شہر اللہ, جس گھر میں آئے وہ بیت اللہ, علی جس کے ہاتھوں پہ ہو وہ رسول اللہ, علی کا ہونا ولی اللہ, علی کے بچے حجت اللہ, علی کی زوجہ حجاب اللہ, علی کے دوست رحمت اللہ, علی کے ہے نا عقل والی بات, ہے نا سوچنے والی بات. عقل, عقل کسے کہتے ہیں, ذرا عقل سے سوچئے. مولا متقیان نے فرمایا کہ عقل, کسی نے پوچھا کہ عقل کسے کہتے ہیں, تو مولا علی نے فرمایا, بہت ہی کم لفظوں میں تعریف کر دی, کہ ایکسپیرینس کا نام عقل ہے, ماضی کو یاد رکھنے کا نام عقل ہے, تجربے کو یاد رکھنے کا نام عقل ہے. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے دامن کو تھام کر رکھا جائے, ان سے وابستہ ہو کر رہا جائے. تو عزیزان گرامی, ایک شخص چھٹے امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد پوچھتا ہے میرے مولا سے کہ سرکار یہ بتائیے کہ فرشتہ افضل ہے, فرشتہ افضل ہے کہ انسان افضل ہے؟ تو میرے مولا نے جواب دیا کہ اللہ نے فرشتے کو عقل دی ہے مگر خواہش نہیں دی ہے, لیکن اللہ نے جانور کو خواہش دی ہے, عقل نہیں دی ہے. اس نے پوچھا مولا میں نے بات کی ہے فرشتے کی, انسان, یہ بیچ میں جانور کہاں سے آ گیا؟ میرے مولا نے پھر کہا کہ اللہ نے فرشتے کو عقل دی ہے, خواہش نہیں دی ہے. جانور کو خواہش دی ہے, عقل نہیں دی ہے. پھر میرے مولا نے ہی جواب دیا, اس نے کہا مولا بیچ میں جانور کا, میں پوچھ رہا ہوں فرشتے کے بارے میں اور انسان کے بارے میں. تو میرے مولا نے معتبر جواب یہ دیا کہ دیکھو اللہ نے فرشتے کو عقل دی ہے, خواہش نہیں دی ہے, جانور کو خواہش دی ہے, عقل نہیں دی ہے, مگر انسان وہ ہے جسے عقل بھی دی ہے, خواہش بھی دی ہے, جسے عقل بھی دی ہے, خواہش بھی دی ہے. کہا دیکھو معاملہ یہ ہے, جو عقل کی پیروی کرے, خواہش کو ترک کرے, وہ فرشتوں سے افضل, اور جو خواہش کی پیروی کرے, عقل کو چھوڑے, وہ جانوروں سے بدتر ہے. کسی منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں, وہی حدیث آپ تک پہنچ گئی نا, دیکھیے شاید آخری بات ہو, میں کسی منزل تک پہنچا رہا ہوں, حدیث آپ تک پہنچ گئی. انسان کو سوچنا چاہیے نا کہ وہ عقل چھوڑ کر کس کی اطاعت کر رہا ہے.
کیا کر رہا ہے، کیوں سوچ رہا ہے، کس کے پیچھے پڑا ہے؟ اللہ نے صاحب عقل بنایا ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے۔ قرآن میں ہر جگہ عقل کا تذکرہ ہوا ہے کہ ہم نے اس انسان کو صاحب عقل بنایا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے، دیکھیے آپ حضرات، حدیث میں نے آپ تک پہنچا دی۔ اب میرے سامنے دو منظر ہیں، ایک غدیر کا منظر ہے، ایک غدیر کا میدان ہے اور ایک ثقیفہ کا میدان ہے۔ کیا حدیث آپ کے ذہن میں حدیث یہ ہے کہ جو خواہش کو چھوڑے عقل کی پیروی کرے وہ فرشتوں سے افضل، اور جو عقل کی پیروی کرے عقل کو چھوڑے خواہش کی پیروی کرے وہ جانوروں سے بدتر۔ یہ دو نظریے ہیں، دو میدان ہیں، ایک غدیر کا میدان ہے، ایک ثقیفہ کا میدان ہے۔ اب جن لوگوں نے غدیر کو اپنایا انہوں نے عقل کی پیروی کری، کیا بات ہے، انہوں نے سبحان اللہ، ثقیفہ کو اپنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ حضرات کیا کہا گیا تھا؟ ایک شخص نے عبداللہ بن عباس سے کیا کہا تھا کہ تم ہاشمی ہم سے کیوں ناراض رہتے ہو؟ ہم نہیں چاہتے تھے کہ جس گھر میں رسالت آئی ہو اس گھر میں امامت رہے۔ تو یہ چاہت ہی تو خواہش ہے، یہ چاہت خواہش ہے۔ اب جن لوگوں نے غدیر کو چاہا انہوں نے عقل کی پیروی کری، جنہوں نے ثقیفہ کو چاہا انہوں نے خواہش کی پیروی کری۔ یا آپ کے جملہ آپ کے حوالے کر دوں کہ جنہوں نے غدیر کو مانا انہوں نے عقل کی پیروی کری، جنہوں نے غدیر کو مانا وہ فرشتوں سے افضل، جنہوں نے ثقیفہ کو مانا وہ جانوروں سے بدتر۔ سوچنے والی بات، یہ سمجھنے والی بات، یہ عقل کی بات ہے کہ اللہ نے ان کو بھیجا اپنی تعریف کے لیے، اپنی حمد کے لیے، اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے۔ ان کی طہارت پر، ان کی عصمت پر، ان کی ذات پر ان کو چھوڑنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا، چھوڑنے والوں پر اثر پڑتا ہے، ان کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، ان کے خاندان نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ میرے تو وقت ہو چکا ہے، بس جس طرح سے آپ نے خوش ہو کر فضائل چنے دو آنسو بہا دیجیے۔ دیکھیے ہماری شہزادی ہمارا علم لینے نہیں آتی ہے، ہماری شہزادی اپنے لال پر دو آنسو لینے کے لیے آتی ہے۔ آخری ایام چل رہے ہیں، آج 28 سفر بھی گزر چکی ہے۔ ہماری شہزادی ذرا سوچئے میں نے کتنا بڑا جملہ کہا ہے، ہمارا علم لینے کے لیے نہیں آتی ہے، اپنے لال پر دو آنسو لینے کے لیے آتی ہے۔ آپ تھک جاتے ہیں جگہ جگہ مجلسوں میں جا کر، مگر وہ بیوی کبھی نہیں تھکتی ہے جو ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے سہارے کے ساتھ، اسے کے سہارے کے ساتھ، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ہر مجلس میں اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے۔ آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے اور یہی حق کے گریہ ہے۔ دیکھیے بھی میں نے مسائب کا آغاز بھی نہیں کیا اور آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ آپ کا رونا بتا رہا ہے کہ آپ اپنے مولا پہ بہت روتے ہیں، آپ اپنے مولا کو چاہتے بہت ہیں۔ رسول اللہ بھی دنیا سے گزر گئے، امام حسن بھی دنیا سے گزر گئے، آخری ایام چل رہے ہیں، آخری ایام کے مسائب سن لیجئے۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، مولا آپ کی ہر پریشانی ہر مصیبت دور کرے، بی بی زہرا کے صدقے میں آپ کے بچے پروان چڑھے، مولا علی اکبر کے صدقے میں آپ کے جوان سلامت رہے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ، علامہ رشید ترابی فرماتے ہیں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں پہنچا تو بی بی زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا نہیں بلکہ اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، اور جب قبر رسول پہ پہنچی تو کہا نانا دیکھو جب کوئی پتن لوٹ کر آتا ہے تو بچوں کے لیے کچھ تحفے لاتا ہے، بچوں کے لیے کچھ انعام لاتا ہے، مگر نانا میں تحفے کس کے لیے لاتی، بچے تو شام غریبہ مارے گئے، نانا مگر میں آپ کی خدمت میں ایک تحفہ لائی ہوں، یہ کہہ کر میری بیوی نے ایک خون میں آلودہ کرتا نکالا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں علامہ رشید ترابی فرماتے ہیں ایک مرتبہ جب یہ قافلہ مدینے پہنچا تو چھوٹے امام یوں ہی داخل نہیں ہوئے مدینے میں، ایک مرتبہ حکم دیا کہ دیکھو قافلہ ابھی مدینے میں نہیں جائے گا بلکہ مدینے کے باہر قافلے کو روک لیا جائے، خیمے نصب کیے جائیں اور خیموں کے چاروں طرف سیاہ پرچم لگائے جائیں، سیاہ علم نصب کیے جائیں۔ لیجئے عزادارو قافلہ مدینے کے باہر روکا گیا، خیمے نصب کیے گئے، علم لگائے گئے، سیاہ پرچم لگائے گئے۔ بشیر ابن نعمان جزلم کو قریب بلایا، کہا بشیر میں نے سنا ہے کہ تیرا باپ بہت بڑا شاعر تھا۔ کہا جی آقا
کہا یہ بتا کہ بشیر تو بھی کچھ شعر کہہ لیتا ہے؟ کہا جی مولا کہہ لیتا ہوں۔ کہا اگر تو شعر کہہ لیتا ہے تو مدینے میں جا کے اعلان کر دے کہ مدینے والوں، مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں۔ بشیر جا کر مدینے میں اعلان کر دو کہ مدینے والوں، مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ ادھر جناب حنفیہ جو چوتھے امام کے چچا تھے، اس وقت علیل تھے، اس وقت بیمار تھے، اپنے بستر پر تھے۔ جیسے ہی خبر سنی کہ آقا حسین کا قافلہ آ گیا ہے، فوراً اپنے غلام کو بلایا کہ دیکھو میرے حجرے کو درست کر دیا جائے، میرے بستر کو صحیح کر دیا جائے، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کوئی میری عیادت کو آئے نہ آئے مگر سب سے پہلے میرے آقا حسین میری عیادت کو آئیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑی قیامت کے جملے ہیں، لیکن ذرا تصور کریے جناب حنفیہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی آئے نہ آئے مگر آقا حسین ضرور میری عیادت کو آئیں گے۔ لیجیے عزادارو، جب بہت دیر ہو گئی آقا حسین حنفیہ کی عیادت کو نہ آئے تو حنفیہ نے تڑپ کر کہا ارے وہ آئے نہ آئے، وہ نبی کے نواسے ہیں، وہ فاطمہ کے لال ہیں، میں خود ہی ان کے پاس جاتا ہوں۔ حنفیہ نے ایسے کا سہارا لیا، ایک مرتبہ مدینے کے باہر نکلے تو کیا دیکھا؟ خیمے نصب ہے۔ حنفیہ کے کانوں میں آواز آئی الا قتل الحسین بے کربلا۔ حنفیہ تڑپ گئے، ایک مرتبہ دوڑے، اپنے بھتیجے کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ چھوٹے امام نے اپنے چچا حنفیہ کے ہاتھوں کو پکڑا، اپنے گلے سے دور کیا۔ حنفیہ نے کہا بھتیجے، تعزیت کا یہی تو طریقہ ہے، باہوں میں باہیں ڈالی جاتی ہیں، تم نے میرے ہاتھ کیوں ہٹائے؟ تم نے اپنے گلے سے میرے ہاتھوں کو کیوں دور کیا؟ بس اتنا کہنا تھا۔ چوتھے امام نے اب جو اپنے گلے سے رومال ہٹایا تو گلے پر سرخ نشان، ارے گلے پر توپ کے نشان۔ کہا میرے بھتیجے یہ کیا ہوا؟ کہا چچا کربلا کے میدان میں ہمارے بابا مارے گئے، ہمارا بھیا علی اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اگر 5 منٹ مجلس ہے اور پھر آپ کی رحمت تمام ہے، لو لیجیے آپ حضرات۔ زندہ بچے جو اگلے برس اور پھر یہ غم جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ میرے مولا آپ کو چاہتا معصومین کا واسطہ جتنے بھی افراد یہاں پر تشریف فرما ہے ان کو ایک اور موقع دینا کہ اگلے سال آپ کی عزاداری کر لے۔ اس لیے کہ عزاداروں ہم چاہے جتنی مجلس کر لے، ہم چاہے جتنا ماتم کر لے مگر ہمارا دل نہیں بھرتا ہے۔ عزیزان گرامی، لیجیے بشیر نے آواز دی الا قتل الحسین بے کربلا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ مدینے میں ایک مرتبہ ایک بچہ مجمع کو چین کا پھاڑتا ہوا چلا، وہ بچہ کہ جس کی آنکھیں عباس کی آنکھیں جیسی، جس کا چہرہ عباس کے چہرے جیسا، جس کے چہرے پہ جلال عباس کے جلال جیسا۔ بچے نے تڑپ کر کہا ارے بشیر یہ تیرے ہاتھ میں میرے بابا کا علم کہاں سے آیا؟ بشیر یہ تیرے ہاتھ میں میرے بابا کا علم کہاں سے آیا؟ بشیر نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، کہا بیٹا میرے لال اب تم یتیم ہو گئے، تمہارا بابا کربلا میں مارا جا چکا۔ قسم خدا کی قیامت کا جملہ ہے، سنیں گے آپ حضرات۔ بچہ تڑپ کر کیا کہتا ارے بشیر مجھے میرے بابا کے بارے میں نہ بتا، مجھے صرف اتنا بتا دے سکینہ کا بابا تو ارے سکینہ کا بابا تو خیریت سے، ارے خیریت کہاں ہے؟ سکینہ کا بابا بھی مارا گیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا خود خنجر گلے پہ چلایا گیا۔ بس عزیزو اور
اجتماع میں بشیر کے ہاتھ کو بچے نے پکڑا اور کہا بشیر ذرا میرے ساتھ چلو. ایک مرتبہ عزیزو مسجد نبوی آ گئی. مسجد نبوی کے پاس آ کر بچے نے بشیر سے کہا کہ بشیر اپنی آنکھوں کو بند کر لو, اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لو. بشیر نے اپنے سر کو جھکایا, اپنی آنکھوں کو بند کیا, اپنے چہرے پہ نقاب ڈالی. کہا بچے کیا بات ہے, میرے چہرے پہ نقاب کیوں ڈلوائی, میری آنکھیں کیوں بند کروائی. کہا بشیر جب تک آنکھیں نہ کھولنا, جب تک میں نہ کہوں, اس لیے کہ اب عباس کی ماں ام البنین آ رہی ہے. عباس کی ماں ام البنین آ رہی ہے. لیجیے عزادارو, جناب ام البنین آئی. اب بشیر نے کہا السلام علیکم یا ام البنین. آواز آئی وعلیکم السلام یا بشیر. ارے بشیر کیا خبر لایا ہے. کہا بیوی کربلا کے میدان میں قاسم کا لاشا پامال ہو گیا, اکبر مارے گئے, اصغر کے گلے پہ تیر لگا. کہا بھائی بیوی آپ کے عباس مارے گئے. کہا بشیر اتنا بتا دے, بس آخری جملے ہیں, آپ حضرات اپنی گودی پھیلا لیجئے, آپ کی دعا ہر دعا قبول ہوگی. میرا مولا بڑا مظلوم ہے, قیامت کا جملہ ہے. اے بی بی ام البنین آپ کے جذبے کو لاکھوں سلام. میری بی بی نے کہا کہ بشیر اتنا بتا دے کہ میرا عباس پہلے مارا گیا یا میرا حسین پہلے مارا گیا. بشیر نے تڑپ کے کہا ارے بیوی جب تک آپ کے عباس کے بازو سلامت تھے, کس کی وجہ جو حسین کی طرف دیکھے, مگر جیسے ہی آپ کے عباس کے بازو کاٹ ڈالے گئے, حسین کے گلے پر خنجر چلایا گیا. ارے بیوی کربلا کے میدان میں